تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ان کا مغالطہ اور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ چومنے کو پوجا کہنا یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ چومنا کبھی پوجنا نہیں ہو سکتا۔ پوجنا وہاں بولتے ہیں جہاں کسی کو معبود اور خدا سمجھ کر پیشانی جھکائی جائے، اور اگر قبر کو چومنا یہ شرک ہوتا تو صحابہ کرام نبی کی قبر کو کبھی نہیں چومتے، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ صحابہ نے بھی نبی کی قبر کو چوما۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، اس حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام میں آباد ہو گئے، اور ایک لمبی مدت کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یا بلال ما هذه الجفوہ الم یعنی ان تزورنی فبکا بکاء کثیرا ورکب راحلتہ۔ اے بلال حبشی یہ کیا ظلم ہے، کیا میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آؤ گے؟ حضرت بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ بلال حبشی نے یہ نہیں سوچا کہ خواب میں آنے والا کوئی اور ہوگا، سرکار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر خواب میں بھی سرکار آئیں تو وہ سرکار ہی ہوتے ہیں، سرکار کی شکل صورت میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل صورت اختیار کرے۔ مدینہ منورہ سے چلے، نبی کی قبر پر پہنچے، دونوں ہاتھ سے قبر نبی کو پکڑ لیا، اپنا ہونٹ قبر نبی پر رکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہونٹ قبر پر رکھا جائے گا تو بوسا کا معنی پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ صحابہ کرام کا مجمع عام ہے، دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے، اور بلال حبشی سب کے سامنے نبی کی قبر کو بوسا دے رہے ہیں، اور صحابہ منع نہیں فرماتے، جبکہ صحابہ کی عادت تھی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے فوراً ٹوک دیتے، لیکن بلال حبشی چوم رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں فرماتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کو بوسا دینا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی کی سنت ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ حاضر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی ملک شام سے مدینہ منورہ کا سفر نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اس لیے آج جو جماعت حرمین طیبین میں پمفلٹ تقسیم کرتی ہے اور یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، تم حج کے ارادے سے یہاں آؤ، نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہ سفر کرو، کیونکہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت بلال حبشی نے ملک شام سے مدینہ منورہ کا سفر کس نیت سے کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز و حرام نہیں بلکہ بلال حبشی کی سنت ہے۔ اسی لیے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت بلال حبشی کی اس سنت پر بڑی مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کو جانے لگے اور اچانک حج کا پروگرام بنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ میں گنبد خضرا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک نے کہا حضور آپ تو حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن حج کا نام نہیں لیتے، طواف کا نام نہیں لیتے، سعی کا نام نہیں لیتے، وقوف کا نام نہیں لیتے، رمی جمرات کا نام نہیں لیتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان سے وہاں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، اور اس مقصد سے جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو خود ہی حج کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک کی ہے، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوحہ کدھر کدھر۔ تو آپ بتاؤ زیارت قبور کا مسئلہ بھی حل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور عید میلاد النبی کے موقع پر گھر گھر ایصال ثواب کا پروگرام ہوتا ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اس کو بھی ناجائز و حرام بتایا جاتا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مروجہ فاتحہ کو ناجائز و حرام بتا رہے ہیں وہ حقیقت میں مروجہ فاتحہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ حقیقت میں ایصال ثواب ہے،
اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے، اور یہ عمل خود رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ اٹھائیے بخاری اور مسلم کی حدیث، حضور علیہ السلام بقرعید کے دن جب ایک جانور کی قربانی کرتے تو اس میں بھی اپنی امت کو شریک کرتے، اور جب دو جانور کی قربانی کرتے تو ایک جانور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ھذا من محمد ابن عبداللہ، یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے جانور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے وھذا ممن لم یضح من امتی، اور یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اگر امت کو ثواب نہ پہنچتا تو امت کی طرف سے حضور علیہ السلام قربانی کیوں کرتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اور مروجہ فاتحہ بھی اسی ایصال ثواب کا ایک حصہ ہے۔ آپ قرآن خوانی کریں اور نیت کریں اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا، آپ تلاوت کریں اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا، آپ قربانی کریں اور نیت کریں ثواب والدین کو پہنچے گا، آپ صدقہ و خیرات کریں اور نیت کریں اس کا ثواب عام مومنین کو پہنچے گا، آپ حج اور عمرہ ادا کریں اور نیت کریں اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پہنچے گا۔ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ رسول پاک کی کئی درجن حدیثوں سے ثابت ہے۔ آئیے میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ان امرأة من جحینة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجی عنها۔ ایک عورت جو قبیلہ جحینہ سے تعلق رکھتی تھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی، حج نہ کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں، ان کو ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حجی عنہا، ان کی طرف سے حج کر لے ثواب مل جائے گا۔ دوسری حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت یا رسول اللہ ان فریضة اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال حجی عنه وذلك في حجۃ الوداع۔ ایک عورت جو قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی تھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرے باپ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں تھی، اسی وقت ان کو مالی استطاعت ثابت ہوئی، اسی لیے وہ حج کو نہ جا سکے، ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ہی ان کی طرف سے حج کر لوں، میرے مرے ہوئے باپ کو ثواب مل جائے گا؟ نبی نے فرمایا حج کر لے ثواب مل جائے گا۔ دونوں حدیثوں میں غور کرو، پہلی حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے اور ثواب اس کی مری ہوئی ماں کو مل رہا ہے، دوسری حدیث میں حج لڑکی کر رہی ہے اور ثواب اس کے مرے ہوئے باپ کو مل رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور یہی ایصال ثواب ہے، یہی مروجہ فاتحہ کی حقیقت ہے۔ یہ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے، تلاوت ہم کریں ثواب باپ کو پہنچے، قربانی ہم کریں ثواب دادا کو پہنچے، ایسا نہیں ہوگا، جو نیک عمل کرے گا اسی کو ثواب ملے گا۔ میں کہتا ہوں تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کسی کا ثواب پہنچے گا اور کسی کے ثواب نہیں پہنچے گا۔ اٹھاؤ ابو داؤد کی حدیث، حضرت عمرو بن العاص نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرا باپ عاص بن وائل پوری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، حشر و نشر جنت و دوزخ کا انکار کرتا رہا، عذاب قبر تنعیم قبر کا انکار کرتا رہا، تمام امور آخرت کا انکار کرتا رہا، بار بار آپ نے اسلام کی دعوت دی مگر اس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے معجزات و کمالات دیکھے لیکن اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یا رسول اللہ میرا باپ کافر تھا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور جب دنیا سے جانے لگا وہ مجھ کو بلایا، میرے چھوٹے بھائی ہشام کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے ہمیشہ محمد کی باتوں کا انکار کیا ہے، حشر و نشر جنت و دوزخ کا انکار کیا ہے، عذاب قبر تنعیم قبر کا انکار کیا ہے، لیکن اب دنیا سے جا رہا ہوں، نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے، اگر کہیں محمد کی بات سچی ثابت ہوئی، وہاں حساب و کتاب شروع ہو گیا تو میرے پاس بچنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اس لیے میں تم دونوں بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 50 غلام آزاد کر دینا تاکہ غلاموں کی آزادی وہاں کام آ جائے۔ عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی ہشام 50 غلام آزاد کر چکا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اسلامی قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، آپ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کے لیے 50 غلام آزاد کروں کہ نہ کروں، اور میرا باپ چونکہ کافر تھا کفر پر مرا تو اگر اس کے لیے غلام آزاد کروں تو میرے باپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں لو کان مسلما فعاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم
تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، حج کرتے تو اس کو ثواب ملتا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان ہوتا تو ثواب ملتا، تیرا باپ کافر تھا اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جو کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے ان کے مردے ایسے ہی ہیں کہ ان کو ثواب نہ ملے۔ تمہارے مردے کٹ مردہ ہیں اس لیے ان کو ثواب نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے مردے نبی کی عشق میں مرے ہیں، نبی کی محبت میں مرے ہیں، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر گئے ہیں، ان کے سینوں میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہے۔ جب انہیں ثواب پہنچایا جائے گا تو ثواب پہنچے گا۔ ثواب پہنچتا بھی ہے اور نہیں بھی پہنچتا ہے، یہ مردے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردہ کیسا ہے۔ مردہ مومن ہو تو ثواب پہنچے گا، مردہ کافر ہو تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ سامعین کرام، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ اپنے موبائل میں مستند اسلامی میسج اور اکابر علماء کی مدلل تقریریں حاصل کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے انٹرنیشنل میسج گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے +91 8484 846 786 اس نمبر پر جوائن لکھ کر صرف واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں۔ آپ کو اسی وقت کوئی جواب نہیں آئے گا مگر ایک ہفتے بعد میسج شروع ہو جائیں گے۔ آپ غور کرو، یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ 3 حدیثیں ہم نے پیش کر دی۔ فتح القدیر میں امام ابن الحمام نے اس موضوع پر بہت تحقیق کے ساتھ کلام فرمایا، کئی حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ اس میں ایک مختصر حدیث ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک صحابی کی روایت نقل فرمائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من مر علی المقابر وقرأ قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجرها للاموات اوتي من الاجر بعدد الاموات۔ جو کسی قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ثم وهب اجرها للاموات اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر ثواب نہ پہنچتا تو ثواب پہنچانے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر کیوں ثواب دیا جاتا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندوں کے نیک عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت ہے اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ لوگ ثواب پہنچاتے ہیں تو سامنے کیوں کھانا رکھتے ہیں؟ سامنے کھانا رکھنے کا کئی ثبوت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سامنے کھانا رکھنے کا بھی ثبوت ہے، اس پر پڑھنے کا بھی ثبوت ہے، اور پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کھلانے کا بھی ثبوت ہے۔ تمہیں حدیث نظر نہیں آتی تو یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ بریلی کا سرما لگاؤ، ساری حدیثیں تم کو نظر آنے لگے گی۔ سرما بھوپانی لگا کر حدیث تلاش کرو گے تو کوئی حدیث نظر نہیں آئے گی۔ اگر حدیث دیکھنا ہے بریلی کا سرما، اگر حدیث سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کا عشق پیدا کرو۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ آئیے میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سامنے کھانا رکھنا بھی جائے، اس پر پڑھنا بھی جائے، اور پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کھلانا بھی جائے۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام سلیم ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے مالیدہ بنایا، اس میں دہی، گھی، کھجور، پنیر اور بہت ساری چیزیں داخل کی اور کہا بیٹے لے جاؤ، نبی کی خدمت میں پیش کرنا، میرا سلام عرض کرنا اور کہنا حضور اسے قبول فرما لیں، میری والدہ محترمہ نے خاص طور پر آپ کے لیے بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ کھانا لے کر آئے، وہ مالیدہ لے کر آئے، نبی کے سامنے رکھ دیا، والدہ محترمہ کا سلام پیش کیا اور کہا حضور اسے قبول فرما لیں، میری ماں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ نبی کے سامنے وہ کھانا رکھا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں اور جب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس بن مالک جاؤ 10 صحابہ کو بلا کر لاؤ۔ جاتے رہے، 10 صحابہ کو بلا کر لاتے رہے، یہ صحابہ کھاتے رہے، کھانے سے فارغ ہو جاتے، پھر جاتے 10 صحابہ کو بلا کر لاتے، جب یہ فارغ ہو جاتے پھر جاتے 10 صحابہ کو بلا کر لاتے۔ انس بن مالک کا بیان ہے جب 300 صحابہ کھا کر شکم طیر ہو گئے، نبی نے فرمایا اب یہ کھانا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ، اپنی ماں کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے ان کا ہدیہ اور تحفہ قبول
کر لیا ہے۔ انس بن مالک کا بیان ہے، جب کھانا اٹھایا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 300 صحابہ کے کھانے کے باوجود ذرہ برابر اس کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، لگتا ہے کھانا پہلے سے اور بڑھ گیا ہے۔ یہ حدیث جہاں نبی کے معجزے کو ثابت کرتی ہے، اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ سامنے کھانا رکھنا بھی جائے، اس پر پڑھنا بھی جائے، اور پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو کھلانا بھی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حق ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ آپ بتاؤ، نبی کے سامنے رکھا گیا تو رکھنے کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں؟ اور نبی نے اس پر پڑھا تو پڑھنے کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں؟ اور نبی نے صحابہ کو کھلایا تو کھلانے کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں؟ ایک صاحب نے کہا کہ نبی نے کیا پڑھا تھا یہ بھی بتائیے۔ میں نے کہا نبی نے کیا پڑھا اس کی تفصیل بخاری اور مسلم میں نہیں ہے۔ اس موقع پر لمبی چوڑی حدیث ہے، لیکن پڑھنے کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ ہے، ثم قرأ فیہ ما شاء اللہ، اور ایک میں ہے ثم قال فیہ ما شاء اللہ۔ جو اللہ نے چاہا وہ نبی نے پڑھا، چاہنے والا اللہ ہے، پڑھنے والے نبی ہیں۔ نبی کی زبان وحی الہی کی ترجمان ہے، تو اس زبان سے نبی کیا پڑھیں گے؟ گیتا پڑھیں گے، رامائن پڑھیں گے، مہابھارت پڑھیں گے، تورات و انجیل پڑھیں گے؟ نہیں، نبی پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے، قرآن کی سورتیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور انہی چیزوں کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اظہار ثواب کا ثبوت فراہم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک صاحب نے کہا جن کھانوں پر آپ لوگ فاتحہ پڑھتے تھے یہ کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا انہی سے پوچھو کیوں نہیں کھاتے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ کہا نہیں، آپ بتائیے کہ جن کھانوں پر آپ لوگ فاتحہ پڑھتے تھے یہ کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بخاری کی ایک حدیث سنا دے رہا ہوں، جواب سمجھ لینا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ۔ شیطان اس کھانے کو کھانے لگتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کیا جائے، اور جب بسم اللہ پڑھ دیا جائے تو شیطان کبھی نہیں اس کھانے کو کھاتا۔ یہاں تو بسم اللہ ہی نہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ دیا گیا، بسم اللہ پڑھ دیا گیا، سورہ فاتحہ پڑھ دیا گیا، چاروں کل پڑھ دیا گیا۔ اب شیطان کا باپ ابلیس بھی کھانا چاہے تو اس کھانے کو کبھی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے آپ مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ مسلک اعلی حضرت ہی اس دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان۔ حقیقی اہل سنت والجماعت کو پہچاننے کے لیے مسلک اعلی حضرت کا امتیاز لازم اور ضروری ہے۔ آج جو لوگ مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ایک دو نہیں بہت سارے سنی پائے جا رہے ہیں جو ضروریات دین کے منکر ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ نیچری اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، قادیانی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، شمع نیازی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، اہل حدیث اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، جماعت اسلامی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ یہ سب کے سب اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو نبی کی شان میں گستاخی بھی کر رہے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں۔ جس نے ضروریات دین کا انکار کر دیا کیا وہ سنی رہ سکتا ہے؟ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ لیکن یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور دیوبندی تو صرف سنی نہیں بلکہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ بھی باندھتے ہیں، 3 ہی دن قربانی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے معمولات میں حنفیوں کے ساتھ وہ شریک ہیں، لیکن یہ بھی ضروریات دین کے منکر ہیں، دین سے باہر ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان ڈپلیکیٹ سنیوں سے اوریجنل سنیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں ہوگی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو، جب کوئی اوریجنل چیز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور کوئی ڈپلیکیٹ سامان اسی نام سے تیار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک کمپنی ہے، بہت مشہور و معروف کمپنی ہے، اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کا سامان بک رہا ہے۔ ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی، اس نے نقلی سامان بنانا شروع کیا، اوریجنل کمپنی کا نام یوز کیا اور پوری دنیا میں نقلی سامان کو پھیلانا شروع کیا۔ اب بتاؤ اوریجنل کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ اپنا نام چینج کرے گی؟ نام نہیں بدلے گی، نام نہیں چینج کرے گی، بلکہ ایک نیا ٹریڈ مارک جاری کرے گی، پوری دنیا میں اعلان کرے گی، نقالوں
سے ساودھان، میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے، فلاں ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدا جائے، فلاں علامتی نشان دیکھ کر خریدا جائے، وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے، اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آئے اور کہے میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، تم مجھ سے پوچھو کہ تم سب کچھ ہو، بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر کہے مانتا ہوں، سمجھ لو اوریجنل سنی ہے، اوریجنل حنفی ہے، اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کر دے تو سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے، ڈپلیکیٹ حنفی ہے، کیونکہ اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نیا ٹریڈ مارک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، حضور شمشاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور یہ ٹریڈ مارک ہم نے نہیں قائم کیا، تاج الشریعہ نے نہیں قائم کیا، علامہ مفتی مجیب اشرف نے نہیں قائم کیا، بلکہ علماء حرمین طیبین نے بہت پہلے یہ فیصلہ فرما دیا کہ امام احمد رضا کی ذات معیار سنیت ہے۔ علامہ مغربی فرماتے ہیں جب ہمارے سامنے ہندوستانی حجاج آتے ہیں اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سنی ہے کون سنی نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے، فعلمنا انہ من اہل السنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے، فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا هو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ حبہ علامت السنیہ وبغضہ علامت البدعہ، ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ سنی ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب بتاؤ، جب ہمارے اکابر نے یہ پہچان قائم کی ہے، جب ہمارے اکابر نے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ لگائیں؟ اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگایا جائے تو کیا مسلک اعلیٰ حضرت سے بہتر کوئی لفظ ہے جو تمام باطل فرقوں سے ہمیں امتیاز عطا کرے؟ مسلک اعلیٰ حضرت سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے، اسی لیے پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جاری و ساری ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ آج جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ ہے، اعلیٰ حضرت کے تذکرے سے چڑ ہے، اعلیٰ حضرت کی فضیلت سے چڑ ہے، اور بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہر کانفرنس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ، ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر، ہر جلسے میں اعلیٰ حضرت کی فضیلت، کیا بات ہے کہ 12ویں کا جلسہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، 11ویں کا جلسہ ہے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، معراج النبی کا موقع ہے اور کسی نہ کسی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں ان کو جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا وسیع احمد محدث صوفی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں اور اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں، بڑے جید عالم اور محدث ہیں۔ اسد السنہ کا خطاب اعلیٰ حضرت نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن جس محفل میں ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے تھے، جس کانفرنس میں ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے تھے، جہاں ہوتے تھے اعلیٰ حضرت کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ محدث اعظم کچھوچوی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیا کہ حضور معاملہ کیا ہے؟ آپ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد سے کہیں زیادہ آپ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا خطبہ پڑھتے ہیں، جبکہ ہر مرید اپنے پیر کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھتے ہیں، جس کانفرنس میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت پر تقریر ہوتی ہے، جس محفل میں ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ مولانا وسیع احمد محدث صوفی نے جواب دیا، مولانا سنیے، سب سے عظیم دولت وہ بیعت نہیں ہے جو مولوی فضل الرحمان کے ذریعے مجھ کو ملی ہے، سب سے عظیم دولت وہ علم نہیں ہے جو مولوی اسحاق دہلوی محشی بخاری کے ذریعے مجھ کو ملی ہے، سب سے عظیم دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، اور عشق مصطفیٰ کی دولت امام احمد رضا کی بارگاہ سے مجھ کو ملی ہے۔ اس لیے جس محفل میں ہوتا ہوں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سے علماء یوں ہی متاثر نہیں تھے،
اعلی حضرت کی تحقیقات اور اعلی حضرت کی تصنیفات اس قدر وقی تھی کہ جب علماء آپ کی تحقیقات کو پڑھتے تھے تو خود بخود ان کے دلوں میں اعلی حضرت کی عظمت پیدا ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء مکہ نے اعلی حضرت کی تصنیفات کو جب دیکھا تو برجستہ پکار اٹھے، واللہ لو رآها ابو حنیفہ النعمان لقرت عینا ولجعلہ من جملۃ الاصحاب. خدا کی قسم اگر ابو حنیفہ ان تحریروں کو دیکھ لیتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے. امام ابو یوسف کے پاس بٹھاتے، امام محمد کے پاس بٹھاتے، امام ظفر کے پاس بٹھاتے. یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کا عالم ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ مجدد القرن الراشد علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا کوئی محقق اور مجدد پیدا نہیں ہوا. وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی، اور ان کے بعد پوری دنیا میں ایسا کوئی محقق پیدا نہیں ہوا. صرف اور صرف امام احمد رضا ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر مشتمل 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے علماء نے اور مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خدا کی قسم اس صدی کے اگر کوئی مجدد ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد. اور ان کی تحقیقات کا یہ عالم کہ جہاں بڑے بڑے فقہا حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قول پر عمل کیا جائے کہ اس قول پر عمل کیا جائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی خداداد صلاحیت سے اس تعارض اور ٹکراؤ کو ایسا دور فرماتے کہ فقہا کا ہر دو قول اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو جاتا. اور فقہا کے ٹکراؤ اور تعارض کو ختم کرنا کوئی معمولی صلاحیت کا کام نہیں ہے. یہ صلاحیت اعلیٰ حضرت کو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی یہی شان تھی. جب روایتیں آپس میں ٹکراتی تھیں ایسا شاندار فیصلہ سناتے تھے کہ سارے محدثین حیران رہ جاتے تھے. آئیے میں اعلیٰ حضرت کی بھی مثال پیش کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اعظم ابو حنیفہ کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے. نبی اکرم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو اپنی بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن دخول نہ ہو، ہم بستری نہ ہو تو اسے مباشرت کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے. وہ چلے گئے. دوسرے صحابی آئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ناجائز ہے، ممنوع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں جائز ہے، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں ناجائز. اس دور کا بڑا سے بڑا محقق ہوگا تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے کہ اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے. اس حدیث کے مطابق اگر فتویٰ دیتا ہے اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی، اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی. محدثین پریشان ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا گیا، حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کی حدیث میں تعارض ہے، نبی کی حدیث میں ٹکراؤ ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جائز، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ناجائز. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خداداد صلاحیت دیکھو. جو لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تھی، میں تو کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بہتر اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا پورے کوفے میں کوئی محدث نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے میں محفوظ حدیثوں سے ایک تو نہیں 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج فرمایا. 38,000 مسائل عبادات سے متعلق نکالے، باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے. جس حدیث میں محدثین حیران ہو جاتے اس کا فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ کرتے ہوئے نظر آتے. امام اعظم کی خدمت میں سوال ہوا، آپ بتائیے نبی کی حدیث ٹکرا رہی ہے، تعارض پیدا ہو رہا ہے، مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک حدیث بتاتی ہے جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے ناجائز. امام اعظم فرماتے ہیں حدیث
حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں حدیث اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ یہ صرف تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے۔ بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے۔ نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک پہنچے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضاء اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ صدن لباب الفساد، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جائز رہی۔ تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ فیضان رضا صاحب قبلہ، علامہ شمشاد رضا صاحب۔ اور یہی شان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بھی تھی۔ بڑے بڑے مسائل میں جب فقہا حیران ہو جاتے اعلیٰ حضرت اس کا فیصلہ فرماتے۔ آئیے اس کی ایک مثال میں پیش کروں۔ در مختار میں علامہ علاؤالدین حسکفی نے ترک جماعت کے بہت سے آزار لکھے۔ لا تجب الجماعت والا صحیح و مریض و مقنع، مریض پر جماعت واجب نہیں ہے، اپاہج پر جماعت واجب نہیں ہے، لنجے پر جماعت واجب نہیں ہے، اندھے پر جماعت واجب نہیں ہے، بہت کمزور ہو کے مسجد نہ جا سکے اس پر جماعت واجب نہیں ہے، بہت زیادہ بارش ہو تو اس صورت میں جماعت میں جانا لازم نہیں ہے، بہت زیادہ کیچڑ ہو تو جماعت واجب نہیں ہے، اور بھی بہت سے آزار بیان کیے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مسافر پر جماعت ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر بحث کی ہے علامہ شامی نے۔ جب علامہ شامی اس پر گفتگو فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ اما السفر و نفسہ فلیس بعذر، محض سفر کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے مسافر پر جماعت واجب ہے۔ یہ علامہ شامی ہے جو فقہ حنفی کے بہت بڑے محقق ہیں، لیکن دوسرے محقق امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ثانی باب فضل النوافل میں تحریر فرماتے ہیں ان الجماعت لا تتعقد علی المسافر لوجود المشقہ، مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے مشقت پائے جانے کی وجہ سے۔ اب دیکھو یہاں ٹکراؤ اور تعارض ہو رہا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں جماعت واجب ہے، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں جماعت واجب نہیں ہے۔ دونوں فقہ حنفی کے محقق ہیں، دونوں فقہ حنفی کے امام ہیں، تم پہلے قول پر عمل کرو گے کہ دوسرے قول پر عمل کرو گے؟ تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن مجدد اعظم اعلیٰ حضرت جد الممتار میں جب اس مقام پر بحث فرماتے ہیں، دو جملوں میں پوری بحث کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور ایسی تطبیق اور توفیق فرمائی ہے کہ علماء حیران رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وَإِنْ حُمِلَ هَذَا عَلَى الْفَرَارِ وَذَلِكَ عَلَى الْقَرَارِ حَصَلَ التَّوْفِيقُ، ایک قول کو حالت فرار پر محمول کرو، دوسرے قول کو حالت قرار پر محمول کرو تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب تک آدمی حالت فرار میں ہے، یعنی ساز و سامان لے کر بس کی تلاش میں دوڑ رہا ہے، ٹرین کی تلاش میں دوڑ رہا ہے، منزل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے، ہوٹل کی تلاش میں دوڑ رہا ہے، تو یہ حالت فرار ہے، اور حالت فرار میں جماعت واجب نہیں ہے۔ لیکن جب منزل میں پہنچ گیا، ہوٹل میں پہنچ گیا، ٹھکانے پہ پہنچ گیا، اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا، قرار حاصل ہو گیا، تو اگر جماعت میں حاضر ہونا ممکن ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جماعت واجب ہے۔ ایک قول کو حالت فرار پر محمول کرو، دوسرے قول کو حالت قرار پر محمول کرو تو دونوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور اسی در مختار میں علامہ علاؤالدین حسکفی نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز ہے۔ اور اسی کے نیچے ایک حدیث نقل فرمائی القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن، قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اختلاف پیدا ہوا کہ جب قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہیں؟ علماء میں زبردست اختلاف پیدا ہوا، بعض علماء نے کہا رسول اللہ افضل ہیں، بعض علماء نے کہا قرآن افضل ہے۔ علامہ شامی نے شامی کے اندر جب اس مقام پر تحقیق فرمائی تو آپ لکھتے ہیں حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، لیکن مسئلہ اختلافی ہے۔ الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے، نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل ہے، نہ یہ کہوں گا رسول اللہ افضل ہیں، لیکن مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
جد الممتار میں جب اس مقام پر حاشیہ تحریر فرماتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں لا حاجت الى الوقف والمسألة واضحة الحكم عندي بفضل اللہ تعالی و توفیقہ. مجھے چپ رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے. اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے تو مصحف کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے اور وہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات سے افضل ہیں تو اس سے بھی افضل ہے. اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت قدیم ہے، اور نبی مخلوق اور حادث ہے، اور کوئی بھی مخلوق اور حادث قدیم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے رسول اللہ مفضول ہے اور قرآن افضل. جن علماء نے فرمایا قرآن افضل ان کی مراد کلام الہی، اور جن علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ افضل ان کی مراد مصحف ہے. اس لیے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمائے گا. لیکن مسلک اعلیٰ حضرت آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ سے مطالبہ کرتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، اور جو دین کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت میں رہو. دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو، دین کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو. یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ پیغام خود اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ رسول پاک کا پیغام ہے. اللہ کے نبی نے بد مذہبوں اور گمراہوں کے بارے میں بہت پہلے اعلان فرما دیا تھا، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا. اس لیے ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے یہ بھی بتایا تھا ان کی نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان کے روزوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان کے اچھے اچھے کاموں سے دھوکہ نہ کھانا. یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے. یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے. تو حقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم. قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. ویقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے. تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے، بڑے بڑے مدرسے اور مسجدیں بنانے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے. نبی نے مزید ان کی پہچان بتا دی، سیماہم التحلیق ومشمر العذر. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے. کس جماعت کی یہ پہچان بتائی جا رہی ہے، کس جماعت کی علامت بتائی جا رہی ہے. آپ اچھی طرح اس جماعت کو پہچانتے ہو، اس لیے اس جماعت سے دوری اختیار کرو، ان کی صحبت سے بھاگو. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جوڑ کرنا یہ آپ کے لیے ناجائز و حرام ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے یہ پیغام نہیں سنایا ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو اور پوری زندگی اعلیٰ حضرت آپ کو یہی پیغام دیتے رہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور دشمنوں کے بارے میں بتاتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیب میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے. مثل فارغ زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے. انہی باتوں کے ساتھ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بد مذہبوں کے عقائد اور ان کے اعمال کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.